ہوئے مر کے ہم جو رسوا۔ اب تو معمول سا بن گیا ہے کہ کہیں تعزیت یا تجہیز و تکفین میں شریک ہونا پڑے تو مرزا کو ضرور ساتھ لے لیتا ہوں۔ ایسے موقعوں پر ہر شخص اظہار ہمدردی کے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا ہے، قطع تاریخ وفات ہی صحیح، لیکن مجھے نہ جانے کیوں چپ لگ جاتی ہے، جس سے نہ صرف پسماندگان کو بلکہ خود مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ لیکن مرزا نے چپ ہونا سیکھا ہی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صحیح بات کو غلط موقع پر بے دغدغہ کہنے کی جو صلاحیت انہیں ودیعت ہوئی ہے وہ کچھ ایسی ہی تقریبوں میں گل کھلاتی ہے۔ وہ گھپ اندھیرے میں سرے راہ گزر چراغ نہیں جلاتے، پھل جڑی چھوڑتے ہیں، جس سے بس ان کا اپنا چہرہ رات کے سیاہ فریم میں جگمگ کرنے لگتا ہے، اور پھلجڑی کا لفظ تو یوں ہی مروت میں قلم سے نکل گیا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ بیٹھ گئے آگ لگا کر اٹھے۔ اس کے باوس وہ خدا کے ان حاضر و ناظر بندوں میں سے ہیں جو محلے کی ہر چھوٹی بڑی تقریب میں شادی ہو یا غمی موجود ہوتے ہیں، بالخصوص دعوتوں میں سب سے پہلے پہنچتے اور سب کے بعد اٹھتے ہیں۔ اس انداز نشست و برخاست میں ایک کھلا فائدہ یہ دیکھا کہ وہ باری باری سب کی غیبت کر ڈالتے ہیں، ان کی کوئی نہیں کر پاتا۔ چنانچہ اس سنیچر کی شام کو بھی میوہ شاہ قبرستان میں وہ میرے ساتھ تھے۔ سورج اس شہر خاموشاں کو جسے ہزاروں بندگان خدا نے مر مر کے بسایا تھا، لال انگارہ سی آنکھ سے دیکھتا دیکھتا انگریزوں کے اقبال کی طرح غروب ہو رہا تھا۔ سامنے بیری کے درخت کے نیچے ایک ڈھانچہ قبر بدر پڑا تھا، چاروں طرف موت کی عملداری تھی، اور سارا قبرستان ایسا اداس اور اجاڑ تھا جیسے کسی بڑے شہر کا بازار اتوار کو۔ سب ہی رنجیدہ تھے، بقول مرزا دفن کے وقت میت کے سوا سب رنجیدہ ہوتے ہیں، مگر مرزا سب سے الگ تھلگ ایک پرانے کتبے پر نظریں گاڑے مسکرا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد میرے پاس آئے اور میری پسلیوں میں اپنی کوہنی سے آنکس لگاتے ہوئے اس کتبے تک لے گئے جس پر من جملہ تاریخ پیدائش و پینشن، مولد و مسکن، ولدیت و عہدہ، اعزازی میجسٹریٹ درجہ سوم، آسودہ لحد کی تمام ڈگریاں، ماں ڈویژن اور یونیورسٹی کے نام کے کندہ تھیں، اور آخر میں نہایت جلی حروف میں منہ پھیر کر جانے والے کو بذریعہ قطع بشارت دی گئی تھی کہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ میں نے مرزا سے کہا، یہ لوح مزار ہے یا ملازمت کی درخواست؟ بھلا عہدہ، ولدیت اور ڈگریاں وغیرہ لکھنے کا کیا تک تھا؟ انہوں نے حسب عادت بس ایک لفظ پکڑ لیا، کہنے لگے، ٹھیک کہتے ہو، جس طرح آج کل کسی کی عمر یا تنخواہ دریافت کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے، اسی طرح بالکل اسی طرح 20 سال بعد کسی کی ولدیت پوچھنا بد اخلاقی سمجھی جائے گی۔ اب مجھے مرزا کی چونچال طبیعت سے خطرہ محسوس ہونے لگا، لہٰذا انہیں ولدیت کے مستقبل پر مسکراتا چھوڑ کر میں 8-10 قبر دور ایک ٹکڑی میں شامل ہو گیا، جہاں ایک صاحب جنت مکانی کے حالات زندگی مزے لے لے کر بیان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا غریق کے رحمت کرے، مرحوم نے اتنی لمبی عمر پائی کہ ان کے قریبی اعزاء 10-15 سال سے ان کی انشورنس پالیسی کی امید میں جی رہے ہیں۔ ان امیدواروں میں سے بیشتر کو مرحوم خود اپنے ہاتھ سے مٹی دے چکے تھے۔ بقیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ مرحوم نے آب حیات نہ صرف چکھا ہے بلکہ ڈگ ڈگا کے پی چکے ہیں۔ راوی نے تو یہاں تک بیان کیا کہ از بز کے مرحوم شروع سے رکھ رکھاؤ کے حد درجے قائل تھے، لہٰذا آخر تک اس صحت بخش عقیدے پر قائم رہے کہ چھوٹوں کو تعظیماً پہلے مرنا چاہیے۔ البتہ ادھر چند برسوں سے ان کو فلک کج رفتار سے یہ شکایت ہو چلی تھی کہ افسوس اب کوئی دشمن ایسا باقی نہیں رہا
जिसे वो मरने की बद्दुआ दे सकें। इनसे कटकर मैं एक दूसरी टोली में जा मिला। यहाँ मरहूम के एक शनासा और मेरे पड़ोसी उनके लड़के को सब्र जमील की तलकीन और गोल मोल अल्फाज में नेमुल बदल की दुआ देते हुए फरमा रहे थे कि बरखुद्दार ये मरहूम के मरने के दिन नहीं थे। हालांकि 5 मिनट पहले यही साहब, जी हाँ यही साहब, मुझसे कह रहे थे कि मरहूम ने 5 साल कबल दोनों बीवियों को अपने तीसरे सहरे की बहारें दिखाई थीं और ये उनके मरने के नहीं, डूब मरने के दिन थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने उंगलियों पर हिसाब लगाकर काना फूसी के अंदाज में ये तक बताया कि तीसरी बीवी की उम्र मरहूम की पेंशन के बराबर है, मगर है बिल्कुल सीधी और बेज़बान। मगर मरहूम इस खुशफहमी में मुब्तला थे कि उन्होंने महज अपनी दुआओं के जोर से मौसूफा का चाल चलन काबू में कर रखा है। अलबत्ता ब्याहता बीवी से उनकी कभी नहीं बनी। भरी जवानी में मियाँ बीवी 62 के हिंसे की तरह एक दूसरे से मुंह फेरे रहे और जब तक जिए एक दूसरे के आसाब पर सवार रहे। ममदूहा ने मशहूर कर रखा था कि मरहूम शुरू ही से ऐसे जालिम थे कि वलीमे का खाना भी मुझ नई नवेली दुल्हन से पकवाया। मैंने गुफ्तगू का रुख मोड़ने की खातिर गुंजान कब्रिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखते ही देखते चप्पा चप्पा आबाद हो गया। मिर्जा हस्बे मामूल फिर बीच में कूद पड़े। कहने लगे, देख लेना वो दिन दूर नहीं जब कराची में मुर्दे को खड़ा गाड़ना पड़ेगा और नायलॉन के रेडीमेड कफन में ऊपर जिप लगेगी ताकि मुंह देखने दिखाने में आसानी रहे। मेरी तबीयत इन बातों से उबने लगी तो एक दूसरे गौल में चला गया, जहां दो नौजवान सितार के गिलाफ जैसी पतलूनें चढ़ाए चहक रहे थे। पहले टेडी बॉय की कमीज पर लड़कियों की ऐसी वाहियात तस्वीरें बनी हुई थीं कि नजर पड़ते ही सक्का आदमी लाहौल वला पढ़ने लगते थे और हमने देखा कि हर सक्का आदमी बार बार लाहौल पढ़ रहा है। दूसरे नौजवान को मरहूम की बेवक्त मौत से वाकई सदमा पहुंचा था, क्योंकि उसका सारा वीकेंड चौपट हो गया था। चौंचलों और चुगलों का ये सिलसिला शायद कुछ और देर जारी रहता कि इतने में एक साहब ने हिम्मत करके मरहूम के हक में पहला कलमा खैर कहा और मेरी जान में जान आई। उन्होंने सही फरमाया, यूं आंख बंद होने के बाद लोग कीड़े निकालने लगे ये और बात है, मगर खुदा इनकी कब्र को अंबरी करे। मरहूम बिलाशुबा साफ दिल नेक नियत इंसान थे और नेक नाम भी, ये बड़ी बात है। नेक नामी में क्या कलाम है। मरहूम अगर यूं ही हाथ मुंह धोने बैठ जाते तो सभी ये समझते कि वजू कर रहे हैं। जुमला खत्म होने से पहले मद्दाह की चमकती चंदिया यकायक एक धंसी हुई कब्र में गुरूब हो गई। इस मुकाम पर एक तीसरे साहब ने, जिनसे मैं वाकिफ नहीं, रुए सुखन किसी की तरफ हो तो रुए स्याह वाले लहजे में नेक नियति और साफ दिली का तज्जिया करते हुए फरमाया, बाज लोग अपनी पैदाइशी बुज़दिली के सबब तमाम उम्र गुनाहों से बचे रहते हैं। इसके बरक्स बाजों के दिलो दिमाग वाकई आईने की तरह साफ होते हैं, यानी नेक ख्याल आते हैं और गुजर जाते हैं। शामत आमाल के मेरे मुंह से निकल गया, नियत का हाल सिर्फ खुदा पर रोशन है, मगर अपनी जगह यही क्या कम है कि मरहूम सब के दुख सुख में शरीक और अदना से अदना पड़ोसी से भी झुक कर मिलते थे। अरे साहब, ये सुनते ही वो साहब तो लाल भभूका हो गए। बोले, हजरत मुझे खुदाई का दावा तो नहीं, ताहम इतना ज़रूर जानता हूँ कि अक्सर बूढ़े खुर्रांड अपने पड़ोसियों से महज इस ख्याल से झुक कर मिलते हैं कि अगर वो खफा हो गए तो कंधा कौन देगा। खुशकिस्मती से एक खुदा तर्स ने मेरी हिमायत की, मेरा मतलब है मरहूम की हिमायत की। उन्होंने फरमाया कि माशाअल्लाह मरहूम ने इतनी लंबी उम्र पाई मगर सूरत पर जरा नहीं बरसती थी।
چنانچہ سوائے کنپٹیوں کے اور بال سفید نہیں ہوئے، چاہتے تو خضاب لگا کر خردوں میں شامل ہو سکتے تھے، مگر طبیعت ایسی قلندرانہ پائی تھی کہ خضاب کا کبھی جھوٹا بھی خیال نہیں آیا۔ وہ صاحب سچ مچ پھٹ پڑے۔ آپ کو معلوم بھی ہے مرحوم کا سارا سر پہلے نکاح کے بعد ہی سفید کالا ہو گیا تھا، مگر کن پٹیوں کو وہ قصدن سفید رہنے دیتے تھے تاکہ کسی کو شبہ نہ گزرے کہ خضاب لگاتے ہیں۔ سلور گرے قلمے، یہ تو ان کے میک اپ میں ایک نیچرل ٹچ تھا۔ ارے صاحب، اسی مصلحت سے انہوں نے اپنا ایک مصنوعی دانت بھی توڑ رکھا تھا۔ ایک دوسرے بدگو نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ کچھ بھی صحیح، وہ ان کھوسٹوں سے 1000 درجے بہتر تھے جو اپنے پوپلے منہ اور سفید بالوں کی داد چھوٹوں سے یوں وصول کرتے ہیں گویا یہ ان کی ذاتی جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ مرزا نے بگڑی بات بنائی۔ ان سے پیچھا چھڑا کر کچی پکی قبریں پھاندتا میں منشی ثناء اللہ کے پاس جا پہنچا، جو ایک کتبے سے ٹیک لگائے بیری کے ہرے ہرے پتے کچر کچر چبا رہے تھے اور اس امر پر بار بار اپنی حیرانی کا اظہار فرما رہے تھے کہ ابھی پرسوں تک تو مرحوم باتیں کر رہے تھے، گویا ان کے اپنے آداب جانکنی کی روح سے مرحوم کو مرنے سے 3-4 سال پہلے چپ ہو جانا چاہیے تھا۔ بھلا مرزا ایسا موقع کہاں خالی جانے دیتے تھے؟ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، یاد رکھو مرزا کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ یوں تو مرزا کے بیان کے مطابق مرحوم کی بیوائیں بھی ایک دوسرے کی چھاتی پر 2 ہتھڑ مار مار کر بین کر رہی تھیں، لیکن مرحوم کے بڑے نواسے نے جو 5 سال سے بے روزگار تھا چیخ چیخ کر اپنا گلا بٹھا لیا تھا۔ منشی جی بیری کے پتوں کا رس چوس چوس کر جتنا اسے سمجھاتے پچکارتے اتنا ہی وہ مرحوم کی پینشن کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روتا۔ اسے اگر ایک طرف حضرت اسرائیل سے گلا تھا کہ انہوں نے 30 تاریخ تک انتظار کیوں نہ کیا، تو دوسری طرف خود مرحوم سے بھی سخت شکوہ تھا، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ ادھر منشی جی کا سارا زور اس فلسفے پر تھا کہ برخودار یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، در حقیقت زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں، کم از کم ایشیا میں۔ نیز مرحوم بڑے نصیبہ ور نکلے کہ دنیا کے بکھیڑوں سے اتنی جلدی آزاد ہو گئے، مگر تم ہو کہ ناحق اپنی جوان جان کو ہلکان کیے جا رہے ہو۔ یونانی مثل ہے کہ وہی مرتا ہے جو محبوب خدا ہوتا ہے۔ حاضرین ابھی دل ہی دل میں حسد سے جلے جا رہے تھے کہ ہائے مرحوم کی آئی ہمیں کیوں نہ آ گئی، کہ دم بھر کو بادل کے ایک فالسئی ٹکڑے نے سورج کو ڈھک لیا اور ہلکی ہلکی پھوار پڑنے لگی۔ منشی جی نے یک بارگی بیری کے پتوں کا پھونک نگلتے ہوئے اس کو مرحوم کے بہشتی ہونے کا غیبی شگن قرار دیا، مگر مرزا نے بھرے مجمع میں سر ہلا ہلا کر اس پیش گوئی سے اختلاف کیا۔ میں نے الگ لے جا کر وجہ پوچھی تو ارشاد ہوا، مرنے کے لیے سنیچر کا دن بہت منحوس ہوتا ہے۔ لیکن سب سے پتلا حال مرحوم کے ایک دوست کا تھا، جن کے آنسو کسی طرح تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے کہ انہیں مرحوم سے دیرینہ ربط و رفاقت کا دعویٰ تھا۔ اس روحانی یکجہتی کے ثبوت میں اکثر اس واقعے کا ذکر کرتے کہ بغدادی قاعدہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہم دونوں نے ایک ساتھ سگریٹ پینا سیکھا۔ چنانچہ اس وقت بھی صاحب موصوف کے بین سے صاف ٹپکتا تھا کہ مرحوم کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت داغ بلکہ دغا دے گئے اور بغیر کہے سنے پیچھا چھڑا کے چھپ چھپاتے جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے، اکیلے ہی اکیلے۔ بعد میں مرزا نے صراحتاً بتایا کہ باہمی اخلاص اور یگانگت کا یہ عالم تھا کہ مرحوم نے اپنی موت سے 3 ماہ پیشتر موصوف سے 10,000 روپے سکہ رائج الوقت بطور قرض حسنہ لیے، اور وہ تو کہیے بڑی خیریت ہوئی
کہ اسی رقم سے تیسری بیوی کا مہر معجل بے باک کر گئے، ورنہ قیامت میں اپنے ساس سسر کو کیا منہ دکھاتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گنجان محلوں میں مختلف بلکہ متضاد تقریبیں ایک دوسرے میں بڑی خوبی سے ضم ہو جاتی ہیں، گویا دونوں وقت مل رہے ہوں۔ چنانچہ اکثر حضرات دعوت ولیمہ میں ہاتھ دھوتے وقت چہلم کی بریانی کی ڈکار لیتے یا سویم میں شبینہ فتوحات کی لذیذ داستان سناتے پکڑے جاتے ہیں۔ لذت ہمسائیگی کا یہ نقشہ بھی اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایک کوارٹر میں ہنی مون منایا جا رہا ہے تو رت جگہ دیوار کے اس طرف ہو رہا ہے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ دائیں طرف گھر میں آدھی رات کو قوال بلیاں لڑا رہے ہیں تو حال بائیں طرف والے گھر میں آ رہا ہے۔ آمدنی ہمسائے کی بڑھتی ہے تو اس خوشی میں ناجائز خرچ ہمارے گھر کا بڑھتا ہے، اور یہ سانحہ بھی بارہا گزرا کہ مچھلی طرح دار پڑوسن نے پکائی اور مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی۔ اس تقریبی گھپلے کا صحیح اندازہ مجھے دوسرے دن ہوا، جب ایک شادی کی تقریب میں تمام وقت مرحوم کی وفات حسرت یاد کے تذکرے ہوتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہ صورت سے خود پا برکاب معلوم ہوتے تھے، تشویشناک لہجے میں پوچھا، آخر ہوا کیا؟ جواب میں مرحوم کے ایک ہم جماعت نے اشاروں کنایوں میں بتایا کہ جوانی میں اشتہاری امراض کا شکار ہو گئے، ادھیڑ عمر میں جنسی طونس میں مبتلا رہے، لیکن آخری ایام میں تقویٰ ہو گیا تھا۔ پھر بھی آخر ہوا کیا؟ پا برکاب مرد بزرگ نے اپنا سوال دہرایا۔ بھلے چنگے تھے، اچانک ایک ہچکی آئی اور جاں بحق ہو گئے۔ دوسرے بزرگ نے انگوچھے سے ایک فرضی آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا، سنا ہے 40 برس سے مرض الموت میں مبتلا تھے۔ ایک صاحب نے سوکھے سے منہ سے کہا، کیا مطلب؟ 40 برس سے کھانسی میں مبتلا تھے اور آخر اسی میں انتقال فرمایا۔ صاحب جنتی تھے کہ کسی اجنبی مرض میں نہیں مرے، ورنہ اب تو میڈیکل سائنس کی ترقی کا یہ حال ہے کہ روز ایک نیا مرض ایجاد ہوتا ہے۔ آپ نے گاندھی گارڈن میں اس بوری سیٹھ کو کار میں چہل قدمی کرتے نہیں دیکھا، جو کہتا ہے کہ میں ساری عمر دمے پر اتنی لاگت لگا چکا ہوں کہ اب اگر کسی اور مرض میں مرنا پڑا تو خدا کی قسم خودکشی کر لوں گا۔ مرزا چٹکلوں پر اتر آئے، واللہ موت ہو تو ایسی ہو۔ مرحوم کے ہونٹوں پر عالم سقراط میں بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اپنے قرض خواہوں کا خیال آ رہا ہوگا، مرزا میرے کان میں پھسپھسائے۔ گناہ گاروں کا منہ مرتے وقت سور جیسا ہو جاتا ہے، مگر چشم بددور مرحوم کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ صاحب سلیٹی رنگ کا گلاب تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ مرزا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ناک میرے کان کو چھونے لگی اور ان کے منہ سے کچھ ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے کوئی بچہ چمکیلے فرنیچر پر گیلی انگلی رگڑ رہا ہو۔ اصل الفاظ تو ذہن سے محو ہو گئے، لیکن اتنا اب بھی یاد ہے کہ انگوچھے والے بزرگ نے ایک فلسفیانہ تقریر کر ڈالی جس کا مفہوم کچھ ایسا ہی تھا کہ جینے کا کیا ہے، جینے کو تو جانور بھی جی لیتے ہیں، لیکن جس نے جینا نہیں سیکھا وہ مرنا کیا جانے۔ ایک متبسم خود سپردگی، ایک بے تاب آمادگی کے ساتھ مرنے کے لیے ایک عمر کا ریاض درکار ہے۔ یہ بڑے ظرف، بڑے حوصلے کا کام ہے بندہ نواز۔ پھر انہوں نے بے لوث مرنے کے خاندانی نسخے اور ہنستے کھیلتے اپنی روح قبض کرانے کے پینترے کچھ ایسے استادانہ تیور سے بیان کیے کہ ہمیں عطائی مرنے والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت ہو گئی۔ خاتمہ کلام اس پر ہوا کہ مرحوم نے کسی روحانی ذریعے سے سن گن پا لی تھی کہ میں سنیچر کو مر جاؤں گا۔ ہر مرنے والے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے۔
با تصویر قمیض والا ٹیڈی بوائے بولا کہ وہ سنیچر کو مر جائے گا۔ مرزا نے اس بدلگام کا منہ بند کیا۔ انگوچھے والے بزرگ نے شے مذکورہ سے پہلے اپنے نری کے جوتے کی گرد جھاڑی، پھر پیشانی سے پسینہ پونچھتے ہوئے مرحوم کے عرفان مرگ کی شہادت دی کہ جنت مکانی نے وصال سے ٹھیک 40 دن پہلے مجھے فرمایا تھا کہ انسان فانی ہے۔ انسان کے متعلق یہ تازہ خبر سن کر مرزا مجھے تخلیہ میں لے گئے۔ دراصل تخلیہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، ورنہ جس جگہ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے لے گئے وہ زنانے اور مردانے کی سرحد پر ایک چبوترا تھا، جہاں ایک میراسن گھونگھٹ نکالے ڈھولک پر گالیاں گا رہی تھی۔ وہاں انہوں نے اس شغف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو مرحوم کو اپنی موت سے تھا مجھے آگاہ کیا کہ یہ ڈرامہ تو جنت مکانی اکثر کھیلا کرتے تھے۔ آدھی آدھی رات کو اپنی ہونے والی بیواؤں کو جگا جگا کر دھمکیاں دیتے کہ میں اچانک اپنا سایہ تمہارے سر سے اٹھا لوں گا، چشمے زدن میں مانگ اجاڑ دوں گا۔ اپنے بے تکلف دوستوں سے بھی کہا کرتے کہ واللہ اگر خودکشی جرم نہ ہوتی تو کبھی کا اپنے گلے میں پھندا ڈال لیتا۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر کے ڈکرانے لگتے اور چشم تصور سے منجلی کے سوٹا سے ہاتھ دیکھ کر کہتے بخدا میں تمہارا رنڈاپا نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے والے کی ایک ایک خوبی بیان کر کے خشک سسکیاں بھرتے اور سسکیوں کے درمیان سگریٹ کے کش لگاتے، اور جب اس عمل سے اپنے اوپر رقت طاری کر لیتے تو رومال سے بار بار آنکھ کی بجائے اپنی ڈبڈبائی ہوئی ناک پونچھتے جاتے۔ پھر جب شدت گریہ سے ناک سرخ ہو جاتی تو ذرا صبر آتا اور وہ عالم تصور میں اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے تینوں بیواؤں کی مانگ میں یکے بعد دیگرے ڈھیروں افشاں بھرتے۔ اس سے فارغ ہو کر ہر ایک کو کونیوں تک مہین مہین حسین چوڑیاں پہناتے، بیاہتا کو 4 چوڑیاں کم پہناتے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی مرزا کو کئی مرتبہ ٹوک چکا تھا کہ خاقان ہند استاد ذوق ہر قصیدے کے بعد منہ بھر بھر کر کلیاں کیا کرتے تھے، تم پر ہر کلمے ہر فقرے کے بعد واجب ہیں۔ لیکن اس وقت مرحوم کے بارے میں یہ اول جلول باتیں ایسے واش شکاف لہجے میں سن کر میری طبیعت کچھ زیادہ ہی منغص ہو گئی۔ میں نے دوسروں پر ڈھال کر مرزا کو سنائیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں مرزا؟ دعائے مغفرت نہیں کرتے نہ کریں، مگر ایسی باتیں کیوں بناتے ہیں یہ لوگ؟ خلق خدا کی زبان کس نے پکڑی ہے؟ لوگوں کا منہ تو چہلم کے نوالے ہی سے بند ہوتا ہے۔ مجھے چہلم میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا، لیکن سوائے ایک نیک تینت مولوی صاحب کے جو پلاؤ کے چاولوں کی لمبائی اور گلاوٹ کو مرحوم کے ٹھیٹھ جنتی ہونے کی نشانی قرار دے رہے تھے، بقیہ افراد کی گل افشانی گفتار کا وہی انداز تھا، وہی جگ جگ تھے، وہی چہچہے۔ ایک بزرگوار جو نان قورمے کے ہر آتشی لقمے کے بعد آدھا آدھا گلاس پانی پی کر قبل از وقت سیر بلکہ سیراب ہو گئے تھے، منہ لال کر کے بولے کہ مرحوم کی اولاد نہایت ناخلف نکلی۔ مرحوم و مغفور شد و مد سے وصیت فرما گئے تھے کہ میری مٹی بغداد لے جائی جائے، لیکن نافرمان اولاد نے ان کی آخری خواہش کا ذرا پاس نہ کیا۔ اس پر ایک منہ پھٹ پڑوسی بول اٹھے کہ صاحب یہ مرحوم کی سراسر زیادتی تھی کہ انہوں نے خود تو تادم مرگ میونسپل حدود سے قدم باہر نہیں نکالا، حد یہ کہ پاسپورٹ تک نہیں بنوایا۔ اور ایک وکیل صاحب نے قانونی منہ شگافی کی۔ بین الاقوامی قانون کی موجب پاسپورٹ کی شرط صرف زندوں کے لیے ہے، مردے پاسپورٹ کے بغیر بھی جہاں چاہے جا سکتے ہیں، لے جائے جا سکتے ہیں۔ مرزا پھر لقمہ دے گئے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یوں تو ہر مرنے والے کے سینے میں یہ خواہش سلگتی رہتی ہے کہ میرا کانسی کا مجسمہ، جسے قد آدم بنانے کے لیے بعض اوقات
اپنی طرف سے پورے 1 فٹ کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، میونسپل پارک کے بیچوں بیچ استادہ کیا جائے اور جملہ نازنینان شہر 4 ماہ 10 دن تک میرے لاشے کو گود میں لیے بال بکھرائے بیٹھی رہیں۔ مرزا نے دوسرا مصرع لگایا، مگر صاحب وصیتوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹپن کا قصہ ہے، پیپل والی حویلی کے پاس ایک جھونپڑی میں 39 عیسوی تک ایک افیمی رہتا تھا۔ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق عمر 66 سال سے کسی طرح کم نہ ہوگی، اس لیے کہ خود کہتا تھا کہ 65 سال سے تو افیم کھا رہا ہوں۔ 24 گھنٹوں انٹا غفیل رہتا تھا، ذرا نشہ ٹوٹتا تو مغموم ہو جاتا۔ غم یہ تھا کہ دنیا سے بے اولاد جا رہا ہوں۔ اللہ نے کوئی اولاد نرینہ نہ دی جو اس کی بان کی چارپائی کی جائز وارث بن سکے۔ اس کے متعلق محلے میں مشہور تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سے نہیں نہایا ہے۔ اس کو اتنا تو ہم نے بھی کہتے سنا کہ خدا نے پانی صرف پینے کے لیے بنایا تھا، مگر انسان بڑا ظالم ہے۔ راحتیں اور بھی ہیں غسل کی راحت کے سوا۔ ہاں تو صاحب، جب اس کا دم آخر ہونے لگا تو محلے کی مسجد کے امام کا ہاتھ اپنے ڈوبتے دل پر رکھ کر یہ قول و قرار کیا کہ میری میت کو غسل نہ دیا جائے، بس پولے پولے ہاتھوں سے تیمم کروا کے کفنا دیا جائے، ورنہ حشر میں دامن گیر ہوں گا۔ وکیل صاحب نے تائید کرتے ہوئے فرمایا، اکثر مرنے والے اپنے کرنے کے کام پسماندگان کو سونپ کر ٹھنڈے ٹھنڈے سدھار جاتے ہیں۔ پچھلی گرمیوں میں دیوانی عدالتیں بند ہونے سے چند یوم قبل ایک مقامی شاعر کا انتقال ہوا۔ واقعہ ہے کہ ان کے جیتے جی کسی فلمی رسالے نے بھی ان کی عریاں نظموں کو شرمندہ طباعت نہ کیا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ مرحوم اپنے بھتیجے کو ایصال ثواب کی یہ راہ سجا گئے کہ بعد مردن میرا کلام ہنائی کاغذ پر چھپوا کر سال کے سال میری برسی پر فقیروں اور مدیروں کو بلا ہدیہ تقسیم کیا جائے۔ پڑوسی کی ہمت اور بڑھی۔ اب مرحوم ہی کو دیکھیے، زندگی میں ہی ایک قطع اراضی بڑے ارمانوں سے اپنے قبر کے لیے رجسٹری کروا لیا تھا، گو کہ بیچارے اس کا قبضہ پورے 12 سال بعد لے پائے۔ نصیحتوں اور وصیتوں کا یہ عالم تھا کہ موت سے 10 سال پیشتر اپنے نواسوں کے ایک فہرست حوالے کر دی تھی، جس میں نام بنام لکھا تھا کہ فلاں ولد فلاں کو میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ جن حضرات سے زیادہ آزردہ خاطر تھے ان کے نام کے آگے ولدیت نہیں لکھی تھی۔ تیسری شادی کے بعد انہیں اس کا طویل ضمیمہ مرتب کرنا پڑا، جس میں تمام جوان پڑوسیوں کے نام شامل تھے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ مرحوم نہ صرف اپنے جنازے میں شرکا کی تعداد متعین کر گئے بلکہ آج کے چہلم کا مینیو بھی خود ہی طے فرما گئے تھے۔ وکیل نے خاکے میں شوخ رنگ بھرا۔ اس موقع پر خشخشی داڑھی والے بزرگ نے پلاؤ سے سیر ہو کر اپنے شکم پر ہاتھ پھیرا اور مینیو کی تائید اور توصیف میں ایک مسلسل ڈکار داغی، جس کے اختتام پر اس معصوم حسرت کا اظہار فرمایا کہ کاش آج مرحوم زندہ ہوتے تو یہ انتظامات دیکھ کر کتنے خوش ہوتے۔ اب پڑوسی نے تیغ زبان کو بے نیام کیا۔ مرحوم صدا سے سوء ہضم کے مریض تھے، غذا تو غذا، بیچارے کے پیٹ میں بات تک نہیں ٹھہرتی تھی، چٹپٹی چیزوں کو ترستے ہی مرے۔ میرے گھر میں سے بتا رہی تھیں کہ ایک دفعہ ملیریا میں سرسام ہو گیا اور لگے بہکنے، بار بار اپنا سر منجلی کے زانوں پر پٹکتے اور سہاگ کی قسم دلا کر یہ وصیت کرتے تھے کہ ہر جمعرات کو میری فاتحہ چاٹ اور کنواری بکری کی سری پر دلوائی جائے۔ مرزا پھڑک ہی تو گئے، ہونٹ پر زبان پھرتے ہوئے بولے، صاحب وصیتوں کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے محلے میں 1.5-2 سال پہلے ایک اسکول ماسٹر کا انتقال ہوا، جنہیں میں نے عید بقرعید پر بھی سالم و ثابت پجامہ پہنے نہیں دیکھا، مگر مرنے سے پہلے وہ بھی اپنے لڑکے کو ہدایت کر گئے کہ پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا۔ لیکن حضور ابا کی آخری وصیت کے مطابق فیض کے اسباب بنانے میں لڑکے کی مفلسی کے علاوہ ملک کا قانون بھی مزاحم ہوا۔ یعنی کیا؟
وکیل صاحب کے کان کھڑے ہوئے۔ یعنی یہ کہ پل بنانے کی اجازت آج کل صرف PWD کو ہے، اور بالفرض محال اگر کراچی میں 4 فٹ کنواں کھود بھی لیا تو پولیس اس کا کھاری کیچڑ پینے والوں کا چالان اقدام خودکشی میں کر دے گی۔ یوں بھی پھٹیچر سے پھٹیچا قصبے میں آج کل کنویں صرف ایسے ویسے موقعوں پر ڈوب مرنے کے کام آتے ہیں۔ رہے تالاب تو حضور لے دے کے ان کا یہ مصرف رہ گیا ہے کہ دن میں ان پر گاؤں کی بھینسیں نہائیں اور صبح جیسے آئی تھیں اس سے کہیں زیادہ گندی ہو کر چراغ جلے باڑے میں پہنچیں۔ خدا خدا کر کے یہ مکالمہ ختم ہوا تو پٹاخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مرحوم نے کچھ چھوڑا بھی؟ بچے چھوڑے ہیں، مگر دوسرا مکان بھی تو ہے۔ اس کے کرائے کو اپنے مزار کے سالانہ مرمت سفیدی کے لیے وقف کر گئے ہیں۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ بیاہتا بیوی کے لیے ایک انگوٹھی بھی چھوڑی ہے۔ اگر اس کا نگینہ اصلی ہوتا تو کسی طرح 20,000 سے کم کی نہیں تھی۔ تو کیا نگینہ جھوٹا ہے؟ جی نہیں، اصلی امیٹیشن ہے۔ اور وہ 50,000 کی انشورنس پالیسی کیا ہوئی؟ وہ پہلے ہی منجلی کے مہر میں لکھ چکے تھے۔ اس کے بارے میں یار لوگوں نے لطیفہ گھڑ رکھا ہے کہ منجلی بیوہ کہتی ہے کہ سرتاج کے بغیر زندگی اجیرن ہے، اگر کوئی انہیں دوبارہ زندہ کر دے تو میں بخوشی 10,000 لوٹانے کو تیار ہوں۔ ہم نے خانگی ذرائع سے سنا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ مرحوم منجلی پر ایسے لہلوٹ تھے کہ اب بھی رات برات خوابوں میں آ کر ڈراتے ہیں۔ مرحوم اگر ایسا کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ ابھی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا کہ سننے میں آیا ہے کہ منجلی نے رنگ چنے دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر منجلی ایسا کرتی ہے تو بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں لکھنؤ کے نچلے طبقے میں یہ رواج تھا، 40ویں پر نہ صرف یہ کہ انواع و اقسام کے پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا، بلکہ بیوہ بھی 16 سنگھار کر کے بیٹھتی تھی تاکہ مرحوم کی ترسی ہوئی روح کما حقہ متمتع ہو سکے۔ مرزا نے عین اور ہے صحیح مخرج سے ادا کرتے ہوئے مرے پر آخری درہ لگایا۔ واپسی پر راستے میں نے مرزا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جمعے کو تم نے واعظ نہیں سنا؟ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مرے ہوں کا ذکر کرو تو اچھائی کے ساتھ، موت کو نہ بھولو کہ ایک نہ ایک دن سب کو آنی ہے۔ سڑک پار کرتے کرتے ایک دم بیچ میں اکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مولوی یہ ذمہ لے لے کہ مرنے کے بعد میرے نام کے ساتھ رحمت اللہ لکھا جائے گا تو آج ہی اسی وقت اسی جگہ مرنے کے لیے تیار ہوں، تمہاری جان کی قسم۔ آخری فقرہ مرزا نے ایک بے صبری کار کے بمپر پر تقریباً اکڑوں بیٹھ کر جاتے ہوئے ادا کیا۔